نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کا نام لے کے آج سے ہم ایک سلسلہ درود شروع کر رہے ہیں جس میں ایمان کے موضوع کے اوپر بات چیت ہوگی۔ اگر آپ کسی مسلمان سے یہ کہیں کہ اس کا عقیدہ ایک لفظ میں کیا ہے تو وہ یہ کہے گا وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اور اسی سے وہ اپنے آپ کو دوسرے مذاہب سے الگ کرتا ہے۔ نہ صرف الگ کرتا ہے بلکہ اس کے اوپر فخر محسوس کرتا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو کہ ایک خدا کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ بات کسی بھی مسلمان سے پوشیدہ نہیں ہے کہ یہ موضوع کتنا اہم ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہر کوئی جانتا ہے کہ قرآن جتنا بھی مکی دور میں اترا ہے، جو کہ 2/3 قرآن ہے، اس کا سارا موضوع ایمانیات ہے۔ ایمانیات کے موضوع کے اوپر بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب یہ ہمارے دین کا، ہمارے عقیدے کا سینٹر ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایمان کے معنی کیا ہیں، اور ایمان ہمارے اندر کس طریقے کا عقیدہ، کس طریقے کا نظریہ پیدا کرتا ہے، اور اس کے بعد کس طریقے کا اخلاق، کس طریقے کا کردار اور کس طرح کے اعمال جو ہے وہ قرآن ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہمارے سے ظاہر ہوں۔ اس لیے یہ موضوع بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ موضوع جو ہے تھوڑا سا طویل بھی ہوگا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایمانیات کے اندر پھر اللہ کے بعد فرشتوں کے اوپر بھی ایمان ہے، اور اس کے بعد رسولوں کے اوپر بھی ایمان ہے، آخرت کے اوپر بھی ایمان ہے، یعنی ایمانیات کی کافی شاخیں ہیں۔ یہ بچپن میں ہم نے یاد کی ہوئی ہوتی ہیں اور ہم اسی طریقے سے اس کو دہرا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ایمانیات جو ہیں یہ کسی نہ کسی بہت بڑے سوال کا جواب ہوتی ہیں۔ ان کے اوپر ایمان رکھنے کے باوجود بھی کئی لوگوں کے دماغ کے اندر اس طریقے کے شبہے ہوتے ہیں جو کہ اگر وہ ان ایمانیات کو ہی اچھی طریقے سے سمجھ لیں تو وہ شبہے کبھی بھی ان کے دماغ کے اندر نہ آئے۔ تو اس لیے یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایک ہمارا سلسلہ ہے جس کو کہ ہم نے بہت اچھی طریقے سے کرنا ہے، اس کے سارے ایکسپیکٹس کو ہم نے کور کرنا ہے۔ ایک اور چیز اپنے ذہن میں تازہ کر لیں کہ ہم نے یہاں پر جو اپنے سیشنز کا آغاز کیا تھا تو سب سے پہلا سیشن جو ہم نے کیا تھا اس کا نام تھا وائی ڈو وی نیڈ ریلیجن۔ کسی بھی شخص کو کسی بھی مذہب کی ضرورت پڑتی ہی کیوں ہے؟ وہ نہ کسی مذہب کے اوپر ایمان رکھے، ایک آزاد زندگی گزارے، لیکن وہاں پر ہم نے یہ بات کہی تھی کہ انسان جب اس کائنات کے اوپر غور کرتا ہے، اپنے وجود کے اوپر غور کرتا ہے، تو بہت سارے سوالات اس کے ذہن میں آتے ہیں، اور پھر ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے وہ نکلتا ہے۔ ساری دنیا کا علم اسی سے وجود میں آیا ہے۔ سارا علم جو اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ انہی سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے انسان نے پیدا کیے۔ ان سوالات میں جو سب سے چوٹی کا سوال ہے جو اس دن بھی آپ کے سامنے رکھا تھا وہ یہ تھا کہ اس کائنات کی اصل حقیقت کیا ہے، میرے وجود کی اصل حقیقت کیا ہے، وٹ از دی الٹیمیٹ ریالٹی۔ یہ جو لفظ ہے الٹیمیٹ ریالٹی، یہ بار بار آپ کے سامنے آئے گا، اور یہی لفظ استعمال ہوتا ہے فلسفے کے اندر بھی جب وہ اس طرح کی مباحث کرتے ہیں۔ اسی میں یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ کائنات کیا خود سے خود بن گئی ہے، یا اس کا کوئی بنانے والا ہے؟ کیا یہ ہمیشہ سے ہے، یا وقت کے کسی پہر یہ وجود میں آئی تھی؟ اگر اس کو کوئی بنانے والا ہے تو وہ کون ہے؟ اب یہ سارے سوالات ہیں جن کو ہم اگر ایک لفظ کے اندر سموئیں تو وہ میٹا فزکس سے متعلق ہیں، اور میٹا فزکس یہ فلسفے کی ایک برانچ بھی ہے جو کہ بینگ کے اوپر ڈسکشن کرتی ہے، بینگ کے اوپر بات کرتی ہے کہ ہم اس بات تک کیسے پہنچیں کہ وجود کی اصل حقیقت کیا ہے، اور اگر خدا ہے تو خدا کی حقیقت کیا ہے۔
قرآن سے اگر آپ رجوع کریں گے تو قرآن ان تمام سوالات کے جتنے بھی جوابات ہیں وہ ایک ٹاپک کے اندر سمو دیتا ہے، ایک ٹاپک کے اندر سمو دیتا ہے، اور اس ٹاپک کا نام ہے ایمان بالغیب۔ اور جہاں پر اس وقت ہم سورہ بقرہ میں کھڑے ہوئے ہیں، متقیوں کی جو سب سے بڑی نشانی آئی ہے، سب سے پہلی نشانی آئی ہے کہ وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ ایمان کیا ہے اور غیب کیا ہے، یہ دونوں چیزیں۔ ہمارا طریقہ کار اس سے بھی وہی ہوگا جو اس سے پہلے رہا ہے کہ ہم قرآن سے بھی دیکھیں گے، ڈکشنری سے بھی اس کے معنی دیکھیں گے، اور ہم اس کو کمپیریٹیولی کچھ فلسفیز کے ساتھ اور کچھ دوسرے ریلیجنز کے ساتھ کمپیئر بھی کریں گے۔ سب سے پہلے اس لفظ غیب کو دیکھیں۔ ایمان کا جو لفظ ہے وہ انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، سب سے پہلے جو یہ لفظ غیب ہے اس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ ویسے بھی اگر آپ عربی زبان کی ترکیب دیکھیں تو عربی زبان میں جس طرح سے کوئی چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے، جیسے یوم الآخر، تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ آخرت کا دن، یعنی کہ جو بعد میں لفظ ہوتا ہے اس کا ترجمہ پہلے کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایمان بالغیب، تو اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا غیب پر ایمان۔ تو سب سے پہلے تو پتہ ہونا چاہیے غیب کیا ہے، پھر اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے۔ دیکھیں، غیب کا جو لفظ ہے یہ ایک ہماری خوش قسمتی ہے کہ جو اردو اسپیکنگ لوگ ہیں وہ اپنی زبان میں کئی عربی کے الفاظ رکھتے ہیں اور وہ اپنے صحیح مفہوم میں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ لفظ بھی ان میں سے ایک ہے۔ غیب کے معنی ہوتے ہیں وہ چیز جو کہ پوشیدہ ہے، جو کہ چھپی ہوئی ہے، جو کہ آپ کی نظروں سے اور آپ کے حواس سے دور ہے۔ نظروں سے اوجھل ہونے کے لیے یہ لفظ قرآن میں بھی آیا ہے، ہم بھی عام استعمال کرتے ہیں کہ وہ غائب ہے۔ یہ جو لفظ غائب ہے، جس کا آپ انگریزی میں ترجمہ کر سکتے ہیں ایبسنٹ، یہ لفظ بہت عام ہے ہماری عام بول چال کے اندر۔ قرآن میں یہ بالکل اپنے ان بنیادی معنوں میں آیا ہے۔ سورہ نساء میں ان بیویوں کو جو کہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہیں، ان کی ایک صفت یہ آئی ہے کہ وہ حافظات للغیب ہوتی ہیں۔ حافظات للغیب کا مطلب یہ کہ جب شوہر نہیں ہے تو اس کے پیچھے اس کی عزت کے، اس کے مال کی، اس کے اولاد کی حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر شوہر موجود نہیں ہے کو حافظات للغیب کے الفاظ سے کہا گیا۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف کے اندر ابتدا کے اندر قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ لوگ اٹھایا جائے گا اور اس کے بعد ان سے سوال کیے جائیں گے، ان کا جسم ان کے اوپر گواہی دے گا، رسول ان کے اوپر گواہی دیں گے۔ اس کے بعد الفاظ ہیں فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِالْعِلْمِ، اور ہم بھی ان کو سارا قصہ سنائیں گے اپنے علم کے مطابق۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم کوئی غائب تھوڑی تھے۔ یعنی یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کو نہیں دیکھ رہے، ہم کہیں غائب نہیں تھے، ہم وہیں تھے جس وقت یہ لوگ دنیا کے اندر اعمال کر رہے تھے۔ اس لیے یہ جو لفظ غائب ہے، اس کی جو ایک ڈیفینیشن آپ کو کینونیکل عربک ڈکشنریز میں مل سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وَاسْتَعْمَلَ فِي كُلِّ غَائِبٍ عَنِ الْحَاسَّةِ، ہر وہ چیز جو آپ کے حواس سے غائب ہے۔ آپ کے حواس کیا ہے؟ نہ تو آپ کی آنکھ اس کو دیکھ سکتی ہے، نہ آپ سونگھ سکتے ہیں، نہ آپ چکھ سکتے ہیں، نہ آپ سن سکتے ہیں، نہ آپ کی عقل کے اندر اس کا کوئی کانسیپٹ بن سکتا ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے حواس سے ماورا ہیں۔ وَاسْتَعْمَلَ فِي كُلِّ غَائِبٍ عَنِ الْحَاسَّةِ وَعَمَّا يَغِيبُ عَنْ عِلْمِ الْإِنسَانِ بِمَعْنِ الْغَائِبِ، اور انسان کے علم سے بھی جو چیز باہر ہے وہ کہلاتی ہے غائب۔ اور اس کے بعد ایک قرآن کی آیت انہوں نے نقل کی ہے وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، آسمان اور زمین میں جو بھی چیز تمہاری نظر سے پوشیدہ ہے وہ سب اللہ کے پاس ایک کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے پاس کتاب کیا ہے، اس کے اوپر ہم لوح محفوظ کے سیشن میں بات کر چکے ہیں، جو ہم نے بالکل ابتدا میں پڑھا تھا، الف لام میم ذالک الکتاب۔ اس میں یہ کتاب مبین کیا ہے، اس کے اوپر ہم الحمدللہ بات کر چکے ہیں۔ وَيَقَالُ لِشَيْءٍ، اور یہ جب بھی کسی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے، یہ بھی بہت اچھا ایک ایکسپلینیشن ہے یہاں پر۔ غائبٌ وغائبٌ بِاعْتِبَارِهِ بِالنَّاسِ، یہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے نا غائب، یہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لا باللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز غائب نہیں ہے، ان کے لیے تو ہر چیز شہادہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَا يَغِيبُ عَنْهُ شَيْءٍ، اللہ سے کوئی بھی چیز غائب نہیں ہے، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ہے لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، آسمان اور زمین میں سے ایک ذرہ بھی اس کی نظروں سے غائب نہیں ہے، اور اس کا نام بھی اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ہے وعالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کا اور شہادہ کا
جاننے والا ہے. ما لا یقع تحت الحواس ولا تقتضیہ بدایۃ العقول، یہ وہ چیز ہے جو کہ نہ تو انسان کے حواس میں آ سکتی ہے، نہ اس کی عقلیں وہاں پہنچ سکتی ہیں. وَإِنَّمَا يَعْلَمُ بِخَبْرِ الْأَنْبِيَاءِ، ہمیں ان باتوں کا پتہ صرف اس طریقے سے چل سکتا ہے کہ اللہ کے نبی ہمیں آ کے اس کی خبر دے دیں. یہ لفظ غیب کی ڈیفینیشن ہے ڈکشنری کے لحاظ سے. اس کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے شہادہ. شہادہ کے اوپر ہم سورہ فاتحہ کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ شہید کے معنی کیا ہوتے ہیں، شہادہ کے معنی کیا ہوتے ہیں. ذرا ذہن میں تازہ کر لیں کہ کوئی بھی چیز جو موجود ہے اس وقت وہ شہادہ ہے. یعنی کہ آپ کے سامنے اس وقت ایک عالم ہے جس کو کہ آپ محسوس کر سکتے ہیں، آپ چھو سکتے ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کا علم آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو ایک عالم تو یہ ہے آپ کے سامنے جو آپ کے محسوسات کے لیے، اور ایک عالم وہ ہے جو آپ کی عقل سے ماورا ہے. تو یہاں پر قرآن واضح طور پہ دو دنیاؤں کا تذکرہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ حقیقت جو ہے وہ دو دنیاؤں کے اندر سپلٹڈ ہے. ایک یہ وہ دنیا ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے، اور ایک دنیا ہے جو اس سے پرے ہے. اب وہ دنیا کیا ہے جو اس سے پرے ہے؟ اس لیے اگر آپ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی کریں تو قرآن مختلف جگہوں کے اوپر اس غیب کو اور ایلیبوریٹ کرتا ہے. جیسے جو آیات میں نے آپ کے سامنے آج سورۃ البقرہ کی پڑھی ہیں، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بالغیب کے بجائے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، یعنی غیب کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، دوسرے نمبر پہ ہے مرنے کے بعد ایک زندگی. والملائکہ، اور فرشتے نظر نہیں آتے ہمیں، ہم ایمان ان کے اوپر اس لیے رکھتے ہیں، مانتے اس لیے ہیں کہ انبیاء نے ہمیں ان کی خبر دی. والکتاب والنبیین، اور غیب کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ کتاب اور انبیاء. انبیاء تو ہمارے خیر کچھ لوگوں نے دیکھے ہوں گے انبیاء، لیکن وہ غیب اس لیے ہیں کہ وہ جن باتوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ ساری باتیں غیب سے آئی ہوتی ہیں. ایک انسان کی حیثیت سے وہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں. ہم نے اس موضوع کو اور کھولنا ہے آگے چل کے جب ہم ایمان بالرسالت کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی سورہ بقرہ کی، وہ بالکل آخری رکوع میں ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول بھی ایمان لے کر آئے جو ان کے اوپر نازل ہوا تھا ان کے رب کی طرف سے، اور مومن بھی ایمان لے کر آئے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور وہ سب ایمان لے کر آئے کس کے اوپر؟ اللہ کے اوپر، فرشتوں کے اوپر، اس کے فرشتوں کے اوپر، اس کی کتابوں کے اوپر اور اس کے رسولوں کے اوپر. اگر آپ ان ساری چیزوں کو گنیں جو یہاں پر استعمال ہوئی ہیں تو یہ 5 چیزیں بنتی ہیں. اللہ کے اوپر ایمان، اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان، اس کے کتابوں کے اوپر ایمان، اس کے رسولوں کے اوپر ایمان، اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان. یہ 5 ایمانیات آپ کو قرآن سے ملیں گی، لیکن اس میں ایک کا ایڈیشن احادیث کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور وہ ہے آپ کی تقدیر کے اوپر ایمان. اور یہ ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے جو حدیث جبرائیل کے نام سے جانی جاتی ہے، جس میں کہ حضرت جبرائیل آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سوالات کرتے ہیں. اور اس لیے کہ اس کے اندر بالکل دین کی بنیادی تعلیمات ہیں اس حدیث میں، تو اس لیے اس کو ام السنہ کہا جاتا ہے. وہ سنت کی ماں ہے، یعنی تمام احادیث کی وہ ماں ہے. اس کے اندر جب حضرت جبرائیل سوال پوچھتے ہیں کہ اخبرنی عن الایمان، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، تو اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تؤمن باللہ، کہ تم ایمان رکھو اللہ کے اوپر، والملائکتہ، اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان رکھو، وکتبہ، اس کی کتابوں کے اوپر ایمان رکھو، والیوم الآخر، اور آخرت کے اوپر ایمان رکھو، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور اس بات کے اوپر ایمان رکھو کہ اچھی اور بری تقدیر ہوتی ہے. یہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث کی ابتدا ایسے ہوئی تھی کہ کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقدیر کا انکار کرنا شروع کر دیا تھا. تو اس کے اوپر یہ حدیث بیان کر رہی، خاص طور پہ یہ کہہ کے کہ دیکھیں اس میں قدر کے اوپر ایمان بھی اللہ کے رسول نے ڈسکس کیا ہے. کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ پھر یہ ایمان جو ہے وہ قرآن میں کیوں نہیں ڈسکس ہوا؟ تو جب ہم قرآن پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے کہ وہ عالم ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے کہ وہ قادر ہے، یہ ساری جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کا نتیجہ قدر کی صورت میں ہی نکلتا ہے.
اور قدر کو بہت زیادہ قرآن نے ایلیبریٹ کیا ہے. ہم نے بھی اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنی ہے. تو اس طرح سے یہ 6 موضوعات ہو گئے. 6 موضوعات ہو گئے جو کہ ایمانیات کے اندر آتے ہیں. تو یہی وہ سارے موضوعات ہیں جو ہم اس ایمان سیریز کے اندر ڈسکس کریں گے. اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ہر موضوع کس طریقے سے ایک بہت بڑے سوال کا ہمیں جواب دیتا ہے، جس کے اندر یہ فلسفی اور دوسرے مذاہب کے لوگ اتنی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اور یہ قرآن کا ہمارے اوپر اتنا بڑا انعام ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ ان سوالات کے ہمیں جواب دیے ہیں، بلکہ ایسے جواب دیے جس سے انسان کا دل مطمئن ہو جائے. بات آگے بڑھانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں آپ کے سامنے چند ایسی اصطلاحات واضح کروں جو انہی موضوعات پہ ڈسکس کرنے کی وجہ سے فلسفے کے اندر وجود میں آئی ہیں. یہ ڈسکس کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آگے چل کے جب ہم ایمان سیریز پہ اور مزید موضوعات کھولیں گے تو اس کے اندر ان کو ہم بار بار ریپیٹ کریں گے، کیونکہ یہ وہ موضوعات ہیں یا یہ وہ اصطلاحات ہیں جو آج ویسٹ کے اندر اور عام پڑھے لکھے لوگوں کے اندر بے انتہا مشہور ہوئی ہیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ جو ہمارے بچے اگر بعض اوقات کسی ایسے نظریے کا شکار ہو جاتے ہیں جس نظریے کے اندر خدا کا انکار موجود ہے یا غیب کے اوپر انکار موجود ہے کہ کوئی دوسری دنیا ہے ہی نہیں، تو اس کے لیے جو فلسفے وہ لے کر آتے ہیں وہ فلسفے ہم نے یہاں پر ڈسکس کرنے ہیں. اور ان فلسفوں کا توڑ قرآن کیا دیتا ہے یہ ہم نے یہاں پر بیان کرنا ہے، جو کہ اصل میں ان سیشن کا مقصد ہے. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ میٹا فزکس کا جو لفظ میں نے آپ کے سامنے ابھی استعمال کیا، یہ فلسفے کی ایک ایسی برانچ ہے جس کے اندر یہ سارے سوالات سامنے آتے ہیں کہ what is the ultimate reality, what is being. اس کے اندر جو فلاسفرز ہیں یا جو تھیولوجینز ہیں وہ یہ جو سب سے بڑا سوال ہے what is the ultimate reality، اس کے اندر وہ 2 بڑے بڑے نظریات قائم کرتے ہیں. 2 بڑے بڑے نظریات قائم کرتے ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے نا کہ الٹیمیٹ ریالٹی کیا ہے، اصل حقیقت کیا ہے، تو اصل میں حقیقتیں 2 ہیں. وہ جیسا ابھی ہم نے غیب کے اوپر بات کرتے ہوئے بھی کہا تھا کہ حقیقتیں 2 ہیں. تو بہت سارے آپ کو ایسے فلسفی اور تھیولوجینز ملیں گے جو یہی بات کہتے ہیں کہ حقیقتیں 2 ہیں. ایک یہ ظاہری دنیا ہے جو آپ کو نظر آتی ہے، دوسری دنیا وہ ہے جو ہمارے حواس سے دور ہے. اس نظریے کو فلسفے میں ڈویلزم کہتے ہیں. ڈویل سے یہ لفظ نکلا ہے. خاص طور کے اوپر اس کو مائنڈ باڈی ڈویلزم کہتے ہیں یا سول باڈی ڈویلزم کہتے ہیں. اس نظریے کا ماننا یہی ہے کہ اس دنیا کے پیچھے ایک اسپریچول ورلڈ ہے یا اس دنیا کے پیچھے ایک مینٹل ورلڈ ہے جہاں پر کہ سول اپنا کام کرتی ہے. اگر آپ بالکل کلاسک فلسفیکل ایرا میں چلے جائیں جو کہ آپ کا قدیم یونانی فلسفہ ہے، تو اس میں آپ کو سوکریٹس اور پلیٹو یعنی کہ سقراط اور افلاطون یہ آپ کو ڈویلسٹ ملیں گے. یعنی کہ یہ انسان کے جسم کے ساتھ اس کی روح کو بھی مانتے ہیں یا اس کے سول کو بھی مانتے ہیں. اور یہ جو افلاطون کا فلسفہ ہے جو کہ ابھی ہمارے سامنے بار بار آئے گا، جس کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے، جو وجوہات میں آپ کے سامنے پہلے رکھ چکا ہوں، وہ یہ کہتا تھا کہ اس دنیا کے علاوہ ایک اور دنیا ہے جو آئیڈیاز کی دنیا ہے، جو فارمز کی دنیا ہے. جو چیز آپ کو اس دنیا کے اندر نظر آتی ہے وہ امپرفیکٹ ہے. ایک اور دنیا موجود ہے جس کے اندر وہ چیز اپنے پرفیکٹ فارم کے اندر موجود ہے. اس دنیا کے اندر آپ کو بہت سارے گھوڑے نظر آتے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے گھوڑے کسی نہ کسی طریقے سے امپرفیکٹ ہے. ایک پرفیکٹ گھوڑا ایگزسٹ کرتا ہے اس آئیڈیاز کی دنیا میں. وہ آئیڈیاز کی جو دنیا ہے وہ زمان اور مکان اور کوزیلٹی ہر طریقے کے قانون سے آزاد ہے بالکل. اور اگر کوئی بھی کانسیپٹ اس دنیا کے اندر آپ محسوس کریں گے وہ وہاں پر اپنی الٹیمیٹ فارم میں ہوگا جس سے کہ وہ خدا تک پہنچتا ہے. اس دنیا کے اندر ایک کانسیپٹ ہے گڈنس کا، تو اس کی پرفیکشن کیا ہوگی آئیڈیاز والی دنیا میں. یہ میں نے آپ کے سامنے چند الفاظ رکھے ہیں اس تھیوری کے اوپر. یہ آگے چل کے کیونکہ ہمارے بڑے کام آنے والی ہے اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے ڈسکس کیا. اس کے بعد کیونکہ یہ بات میں آپ کے سامنے کئی دفعہ رکھ چکا ہوں کہ یونانی فلسفے کے بعد
کرسچینٹی اور اسلام کا دور آیا تو پھر وہ کس طریقے کا فلسفہ لے کر آئیں گے؟ ظاہر سی بات ہے وہ لوگ ڈویلسٹ ہوں گے، وہ روح کو بھی مانتے ہوں گے، خدا کو بھی مانتے ہوں گے، مرنے کے بعد کی زندگی کو بھی مانتے ہوں گے. لیکن آج کے دور میں یہ جو ہم الحاد اور ایتھیزم کا فلسفہ دیکھتے ہیں، یہ کہاں سے وجود میں آیا ہے؟ تو اس لیے آج کی دور میں بھی آپ کو جو مشہور فلسفی ملیں گے وہ ڈویلسٹ ہی تھے. جیسے رین ڈیکارٹ کا نام میں آپ کے سامنے کئی دفعہ لوں گا. یہ وہ شخص ہے جس نے کہ مائنڈ باڈی ڈویلزم کی بنیاد رکھی، اور اس کا ایک پرابلم ہے جس کو مائنڈ باڈی پرابلم کہتے ہیں. یہ ان مارکت الآراء موضوعات میں سے ہے جو آج تک فلسفے کے اندر پڑھائے جاتے ہیں. میں بھی آپ کے سامنے اس کا کچھ نہ کچھ سینوپسس آ کے چل کے رکھوں گا. رین ڈیکارٹ یہ بات کہتا ہے کہ ایک تو فزیکل ورلڈ ہے جو کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے، اور ایک مینٹل ورلڈ ہے. وہ مینٹل ورلڈ تک اس لیے پہنچا کہ وہ یہ کہتا ہے جو کچھ میں سوچتا ہوں، جب میں اپنی ذات کو محسوس کرتا ہوں، جو میری ایگو ہے، جو میری کانشیسنس ہے، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا سے ماورا ہے. اور اس کے جو تھاٹ ایکسپیریمنٹس ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ وہ یہ سوال کرتا ہے کہ جب میں جاگ رہا ہوں تو کیا میں اس وقت خواب دیکھ رہا ہوں، یا جب میں خواب دیکھ رہا ہوں تو کیا میں یعنی وہ خواب کی دنیا میں اور اس حقیقی دنیا میں فرق تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے میں اس بات کو کیسے جانوں کہ میں اس وقت بھی خواب نہیں دیکھ رہا. تو اس کی وجہ سے اس کا ایک بہت مشہور جملہ ہے، آئی تھنک دیٹس وائی آئی ایگزسٹ. اصل جو چیز ہے میری جس کی وجہ سے میں یہ کہوں کہ میں ایگزسٹ کرتا ہوں، وہ میری تھاٹ ہے، وہ میرا مائنڈ ہے. یہ بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ اس دور میں مائنڈ اور سول بعض اوقات یہ مترادفات کے طور پہ استعمال ہو جاتے ہیں. یہ رین ڈیکارٹ کے بارے میں نے آپ کو کہا تھا، یہ رینائزنس کا بانی ہے. اسی طریقے سے رینائزنس کے بعد یہ جو دور آج جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، جس کو کہ آپ انلائٹمنٹ کا دور کہتے ہیں، اس کے بانیوں میں سے ایمینوئل کانٹ، یہ ایک بہت بڑا نام ہے. اور یہ بھی دنیا کو یا جو حقیقت ہے الٹیمیٹ ریالٹی کو اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ایک تو یہ محسوسات کی دنیا ہے جس کو آپ فینومینن ورلڈ کہتے ہیں. فینومینن کیوں؟ کیونکہ آپ اس کے اندر ہونے والے فینومیناز کو، اس کے اندر ہونے والی چیزوں کو پرسیو کر سکتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے ایک اور دنیا ہے جس کو وہ نومینا کہتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو فینومینا ہے یہ ٹائم اسپیس کے اندر قید ہے، یہ کوزیلٹی کے اندر قید ہے. اور آپ چیزوں کو پرسیو اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے ان چیزوں کا رنگ ہوتا ہے، آپ کے سامنے ان چیزوں کا سائز ہوتا ہے، جس کو 12 کیٹیگریز کہتا ہے. اس کے اندر آپ بانٹتے ہیں. یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ ڈویلسٹ فلاسفرز کے نام رکھے، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے بڑے یہ نام ہیں، کتنے بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو چلے مذہب سے بھی آزاد کیا. لیکن جب وہ اس دنیا کے اوپر غور کرتے ہیں تو وہ ایک جو بات ہم نے اپنے پہلے والے سیشن میں کہی تھی کہ آپ کی عقل آپ کو محسوسات سے غیر محسوسات تک پہنچا دیتی ہے. سامنے جو چیز موجود ہوتی ہے اس سے آپ کی عقل آپ کو یہ بتا دیتی ہے کہ اس کے پیچھے اگر کوئی چیز ہے تو وہ چیز کیسی ہو سکتی ہے، اس کی صفات کیا ہو سکتی ہیں. یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ اس نظریے کا نام ڈویلزم ہے، اس کے برعکس بھی ایک عقیدہ یا ایک نظریہ فلسفے کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے جو کہ مونزم کہلاتا ہے. یہ ہے اصل آپ سمجھیں کہ وہ معاملہ جس کو کہ ہم نے اچھی طریقے سے ڈسکس کرنا ہے. آج تو ہم نہیں کریں گے، لیکن آنے والے جو ہمارے لیکچرز ہیں اس میں اس کی تھوڑے تھوڑے ٹاپکس سامنے آتے جائیں گے. مونزم کا ماننا یہ ہے کہ حقیقت بس ایک ہے، دو دنیایں نہیں ہیں، دنیا صرف ایک ہے. دیر از اونلی ون الٹیمیٹ ریالٹی. اس نظریے کے بھی دو حصے ہیں. ایک حصہ یا ایک نظریے کے حامل وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کی حقیقت صرف وہی ہے جو آپ کو نظر آتی ہے سامنے، جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ پرسیو کر رہے ہیں، جو آپ محسوس کر رہے ہیں، بس یہی دنیا ہے اور کوئی دنیا ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. یعنی کہ آپ کے جسم کے ساتھ کوئی سول ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، اس دنیا کے پیچھے کوئی خدا ایگزسٹ نہیں کرتا ہے، اور مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. کہاں سے آپ کو نظر آتی ہے؟ یہ جو فلسفہ ہے اس کو آپ بہت سارے ناموں سے جانتے ہیں. اس کا اصل نام تو ریئلزم ہے. ریئلزم کا مطلب یہ جو ریالٹی ہے سامنے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن اس کو مٹیریلزم کہتے ہیں. یعنی کہ مٹیریل ورلڈ ہی سب کچھ ہے، جس کے نام سے یہ فلسفہ بہت مشہور ہے. اس کو نیچرلزم بھی کہتے ہیں، یعنی کہ یہ جو دنیا ہے یہ کچھ
لاز آف نیچر کے اوپر چل رہی ہے، بس دیٹ از اٹ، وہی سب کچھ ہے. اس لیے ان میں کچھ ایسے فلسفی بھی پیدا ہوئے جو بڑے سٹل انداز میں کہتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، اور وہ خدا کیا، وہ نیچر ہی ہے. یعنی انہوں نے نیچر کو ہی خدا کا نام دے دیا، جس میں اسپینوزا شامل ہے، اس کے اوپر بھی ہم نے آگے چل کے بات کرنی ہے. اور امپیریسزم بھی اس کو کہتے ہیں. یعنی کہ امپیریسزم کا مطلب یہ کہ جو چیز آپ محسوسات سے دیکھ لیں اور اس کے بعد اس کی کچھ کیلکولیشنز کر لیں، ساری سائنس اس کے اوپر اٹھی ہے. یہ جو نظریہ ہے اس کی بنیاد بھی قدیم یونانی فلسفے سے ہو گئی تھی. اس میں آپ دیکھیں گے کہ ڈیموکریٹس اور ایپیکیورس نام کے لوگ ہیں جنہوں نے کہ اس کے اوپر بات کرنی شروع کی تھی کہ صرف ریئلزم ہی اصل چیز ہے. لیکن آج جو اس دور کے اندر ہمیں یہ اتنا پھیلا ہوا نظر آتا ہے، اس کی وجہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ اس کو عروج پہ پہنچایا. جس میں اسپینوزا کا نام میں نے آپ کے سامنے لیا، تھامس ہابس کا میں نے نام آپ کے سامنے کئی دفعہ لے چکا ہوں، کارل مارکس جو کہ کمیونزم کا بانی ہے، وہ بہت بڑا مٹیریلسٹک ہے، ڈارون جس کی تھیوری آف ایوولوشن ہم نے سمجھنی ہے، جس نے سب سے بڑا مسئلہ ہی ختم کر دیا، خدا کا وجود ہی ختم کرنے کی کوشش کر دی، ایک ایسی تھیوری پیش کر گئے جس سے کہ انسان خود بخود پیدا ہو گیا تھا. اور سگمنڈ فراڈ کا نام آپ کے سامنے میں کئی دفعہ لیتا رہا ہوں. ہم نفس کے موضوع کے اوپر آگے چل کے بات کریں گے، اس میں بھی میں اس کا نام آپ کے سامنے دوبارہ سے لے کر آؤں گا. یہ وہ فلسفے ہیں جنہوں نے مٹیریلزم کو اس وقت اس دنیا کے اندر نہایت ہی پاپولر کر دیا ہے. اس لیے ہم نے جب ایمانیات کے موضوع پہ بات کرنی ہے تو ہم ان سارے کے سارے فلسفوں کو ٹچ کرتے ہوئے چلیں گے. ایک اور نظریہ جو کہ مونزم ہی کہلاتا ہے، لیکن وہ اس ریئلزم کا بالکل مرر اپوزٹ ہے، بالکل مرر اپوزٹ ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مادی دنیا نہیں ہے. یہ دنیا جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، یہ دنیا ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. دنیا اگر کوئی ایگزسٹ کرتی ہے تو وہ اسپریچول ورلڈ ہے. دنیا اگر ایگزسٹ کرتی ہے تو وہ مینٹل ورلڈ ہے، وہ اسپریچول ورلڈ ہے. اور یہ جو دنیا آپ کے سامنے ہے، اس کو آپ کا مائنڈ، آپ کی سول صرف پرسیو کرتی ہے. سامنے سب ایلوژن ہے، سامنے سب کا سب ایک سایہ ہے. جیسے کہ آپ آئینے میں عکس دیکھ رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. نہیں، آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے، آپ ایک عکس کو دیکھ رہے ہیں. اصل شے جو ہے وہ سول ہے، اصل چیز جو ہے وہ مائنڈ ہے. اس فلسفے کا ایک نام ہے سولپسزم. سولپسزم کا مطلب ہوتا ہے سیلف الون، یعنی کہ صرف روح یا سول ایگزسٹ کرتی ہے اور کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اس فلسفے کو آئیڈیالزم کہتے ہیں. آئیڈیالزم یعنی کہ ریئلزم کے مقابلے میں آئیڈیالزم. اور اس کا جو سب سے پرانا مرکز ہے جہاں سے کہ یہ وجود میں آیا، وہ ہندوستان ہے. ہندوستان کے اندر جو ویدانتک فلسفی ہے، جس کو ہم نے آگے چل کے تھوڑا سا دیکھنا بھی ہے، اس کا ماننا یہ ہے کہ یہ سب کچھ مایا ہے. اصل شے جو ہے وہ برہمن ہے، یعنی کہ وہ خدا جس کو کہ وہ برہمن کا نام دیتے ہیں. یہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی ڈسکس کیا. اصل چیز تو وہ ہے. اور اس خدا نے آپ کی سول کو ایک یہ جادو دکھایا ہوا ہے. یہ ایک کاسمک ایلوژن ہے جس کے اندر آپ پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں. آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ پہچان لیں کہ آپ ایک ایلوژن کے اندر ہیں اور اس ایلوژن سے باہر نکلنے کی کوشش کریں. جیسے ہی آپ اس ایلوژن کو توڑیں گے، آپ جا کے برہمن کے اندر مل جائیں گے اور آپ کے سامنے ہی ساری دنیا ختم ہو جائے گی. یہی جو آپ سمجھے کہ کانسیپٹ ہے ایلوژن کا یا مایا کا، یہی آپ کو بدھزم کے اندر ملے گا، جس کو آج کے دور میں پین سائیکزم کہتے ہیں. لیکن بہرحال وہ بھی اسی کے اوپر بلیو کرتے ہیں کہ اصل چیز کانشیسنس ہے. آپ کی اصل چیز آپ کا مائنڈ ہے. خاص طور پہ مہایانہ بدھزم کے اندر ایسا ہی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں بعد میں کہ پلیٹو کا فلسفہ لے کے اور اس کے بعد انیکزورس کا فلسفہ لے کے ایک فلسفی اٹھا تھا جس کا نام تھا پلاٹینس، اور اس نے ایک نیو پلیٹونک فلسفی بنائی اسی کے اوپر، جس نے کہ اتنے دور تک آثار اپنے چھوڑے ہیں کہ آج میں اور آپ اس پہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم میں سے کچھ لوگ اس کو مان رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ فلسفی آئی کہاں سے ہے. اس لیے وہ جو نیو پلیٹونک فلسفی ہے اس کو تھوڑا سا میں ٹچ کروں گا آپ کے سامنے، آج نہیں، آگے آنے والے دروس میں. لیکن جیوز کا جو قبالزم ہے، یا کرسچنز کا جو مسٹسزم ہے، یا اسلامک فلسفی ہو یا اسلامی تصوف ہو،
اس سب کے اندر اس آئیڈیالزم کے بہت گہرے اثرات موجود ہیں. اسلامی تصوف کے اندر دو بڑے نظریات، فلسفہ وحدت الوجود، وہ نیو پلیٹونک فلسفے سے ہی ہمارے سامنے آیا ہے، جس کے اندر صرف خدا کا وجود ہے، باقی سب کچھ کوئی چیز حقیقت میں موجود ہی نہیں ہے. آپ کو تصوف کے اندر یہ فلسفہ ملے گا. یا اس کے ساتھ فلسفہ وحدت الشہود، یعنی جو بھی کچھ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سب ایک سایہ ہے، اصل میں جو چیز ایگزسٹ کرتی ہے وہ صرف خدا کی ذات ہے. یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے صرف اس لیے رکھی تاکہ آپ یہ بات ابھی سے ذہن میں اپنے رکھ لیں کہ قرآن بالکل اپنے ابتدا کے اندر ہی یہ بات کہہ رہا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، اور قرآن اللہ تعالیٰ کا ایک نام لیتا ہے عالم الغیب والشہادہ، یعنی کہ قرآن واضح طور پہ دو دنیاؤں کا ذکر کر رہا ہے. جس کو آپ ڈیولزم کہنا چاہیں تو آپ ڈیولزم کہہ لیں، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ہاں دیر از اے سول ود باڈی، باڈی کے ساتھ ایک سول بھی ہے. دیر از اے ٹرانسینڈینشل ورلڈ بیانڈ دس پرسیو ریالٹی. یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس کے پرے بھی ایک دنیا ہے، یہ قرآن کہتا ہے. اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ دیر از اے لائف آفٹر ڈیتھ، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ فلسفے ہیں اس کے پیچھے، جس کا جواب دینے کے لیے قرآن جو اصطلاح استعمال کر رہا ہے، اس اصطلاح کا نام ہے یؤمنون بالغیب. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو مادی دنیا ہے یہ بھی حقیقت ہے، یہ ایلوژن نہیں ہے، یہ بھی ایک حقیقی دنیا ہے. اس کے اپنے کچھ قوانین ہیں، یہ ٹائم اور اسپیس کی قید میں ہے، یہ کوزیلٹی کی قید میں ہے. یہاں پر بہت ساری چیزیں اپنی انتہا تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن اس کے ماورا ایک اور دنیا ہے جس میں اس طرح کی کوئی بھی قوانین نہیں ہے. نہ وہاں ٹائم کی قید ہے، نہ وہاں اسپیس کی قید ہے، نہ وہاں کوزیلٹی کی قید ہے. وہاں پر جو اصل چیز ہے، جو اصل قانون ہے وہاں پر، وہ ہے موریلٹی، اخلاقیات. اس لیے جب تک اخلاقیات پوری نہیں ہوتی اس دنیا کے اندر انسان ہل بھی نہیں سکتا. اور یہ میں آپ کے سامنے آخرت کے موضوع کے اوپر، مالک یوم الدین کے اوپر جب ہم نے بات کی تھی، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ جسٹس، الٹیمیٹ جسٹس کی ایک تڑپ انسان کے اندر موجود ہے جو کہ اس دنیا میں پاسبل ہی نہیں ہے. 100 آدمیوں کا قاتل اس دنیا میں کیسے سزا پائے گا؟ اتنے سارے ملین لوگوں کو مارنے والا ہٹلر اس دنیا میں کیسے سزا پائے گا؟ اس لیے ایک عالم کی ضرورت ہے. اور آپ یقین مانیے، میں ابھی موضوع کو زیادہ کھولنا نہیں چاہ رہا، ایمینوئل کانٹ جیسا آدمی جس نے ابتدا کے اندر یہ بات رکھی تھی کہ خدا کی ایگزسٹنس کے اوپر آپ جتنے بھی ریزنز لے کر آئیں گے میں ان سب کو ریجیکٹ کر سکتا ہوں، لیکن بعد میں اس نے ہی ایک کتاب لکھی اور اس نے کہا موریلٹی کے لیے آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی بیسس نہیں ہے کہ آپ اس دنیا میں فری ول مانیں، آپ امورٹیلٹی یعنی مرنے کے بعد کی زندگی مانیں، اور آپ خدا کے وجود کو مانیں. خدا کے وجود کو ماننے کے بغیر موریلٹی کو آپ اپنے انتہا تک پہنچا ہی نہیں سکتے. اس لیے وہ جو دوسری دنیا ہے، وہ دنیا کسی بھی قانون کی قید میں نہیں ہے، نہ وہاں پر ٹائم ہے، نہ اسپیس ہے، نہ کوزیلٹی ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے یہ جو پہلی اصطلاح ہے غیب، اس کے معنی واضح کیے کہ غیب سے مطلب ایک ایسی دنیا یا کچھ ایسی حقیقتیں جو کہ آپ کی نظروں سے پوشیدہ ہیں، آپ کو وہ صرف پتہ اس صورت میں چل سکتی ہیں کہ خدا خود اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے آپ کو ان کے بارے میں بتا دیں. اب آ جائیں جناب دوسری اصطلاح کی طرف، جو کہ اسی طرح سے بہت اہم ہے، جس طریقے سے کہ یہ جو اصطلاح بھی ہم نے غیب کی پڑھی ہے آپ کے سامنے، اس طرح سے اہم ہے. وہ اصطلاح ہے ایمان. ایمان کے معنی کیا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ کسی ایک عام مسلمان سے پوچھیں کہ ایمان کے معنی کیا ہوگا، ایمان ایمان ہے. اور کیا ہے ایمان؟ ماننا، اللہ کو ماننا، یہ ایمان ہے. وہ انگریزی میں ترجمہ کر دے گا بلیف، جبکہ یہ سب ایمان کے معنی نہیں ہے. اور یہی اصل میں ایک ہماری کاوش ہے کہ ہم آسان الفاظ کے اندر ان ساری اصطلاحات کو اس طرح سے واضح کر دیں کہ ایک عام انسان بھی یہ سمجھ سکے کہ قرآن نے یہ لفظ اس کانسیپٹ کے لیے کیوں استعمال کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا جو میں نے اسم اللہ کے اوپر، جو اسم کے اوپر آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھی تھیں، اس میں یہی تھا کہ نام کے پیچھے اس کا پورا علم پوشیدہ ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارے تصورات ہیں جو بھی ہم نے اوپر غیب کے لیے ڈسکس کیے تھے، اس کے لیے ایمان کا لفظ کیوں استعمال ہوا، یہ جاننا بہت ضروری ہے. یہ لفظ ایمان جو ہے یہ امن سے نکلا ہے، حمزہ میم نون. امن کا لفظ ہم عام استعمال کرتے ہیں، امن اور خوف. خوف کا عالم ہے، امن کا عالم ہے.
کسی جگہ پہ بہت پیس ہو، سیکیورٹی ہو، دل کو اطمینان ہو، ایسی جو حالت ہوتی ہے اس کو ہم امن کی حالت کہتے ہیں. اس لیے ڈکشنری کے اندر امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ اصل الامن، اس یہ جو ایمان ہے اس کی اصل امن ہے. طمانینۃ النفس و زوال الخوف، آپ کا جو نفس ہے وہ اطمینان میں ہو اور خوف زائل ہو جائے. والامن والامانۃ والامان فی الاصل مصادر، اور اس سے یہ الفاظ زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں. کیا؟ امن، امانت اور امان. آپ نے سنا ہوگا نا، میں نے تمہیں امان دی، یعنی کہ تم میری طرف سے اب سیکیورٹی میں ہو، میری طرف سے تم پیس میں ہو. وَيَجْعَلُ الْأَمَانَ تَارَةً أَسْمَىٰ لِحَالَةِ الَّتِي يَكُونُ عَلَيْهَا الْإِنسَانَ فِي الْأَمْنِ، اور یہ جو لفظ ہے امان، یہ عموماً استعمال ہوتا ہے اس حالت کے لیے جب انسان خود امن کے اندر ہو، سیکیورٹی کے اندر ہو، پیس کے اندر ہو. وَتَارَةً أَسْمَىٰ لِمَا يُؤْمِنُ عَلَيْهِ الْإِنسَانِ، اور کبھی یہ لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز دوسرے کے پاس رکھوا دیں بطور امانت اور آپ سکون میں آ جائیں کہ ہاں میری چیز یہاں پر حفاظت سے رہے گی. آج کے زمانے میں آپ جا کے بینک میں جب پیسے رکھوا دیتے ہیں تو آپ کو سکون ہوتا ہے کہ اب آپ کے پیسے کہیں جانے والے نہیں ہیں. یہ لفظ امن کے معنی ہے، اور اس کو ہم کس طریقے سے دیکھیں آپ استعمال کرتے ہیں. امانت کا لفظ اسی سے نکلا ہے، ایماندار کا لفظ اس سے نکلا ہے، امانت اور خیانت کا لفظ اس سے نکلا ہے، امن کا لفظ اس سے نکلا ہے. تو یہ سارے آپ سمجھیں جو الفاظ ہیں وہ اسی مادے سے نکلے ہیں. عربی زبان میں امینہ یامنا امنن و امانتن کا لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب ایک انسان خود اپنے بارے میں کہے کہ وہ امن میں ہے، وہ سکون میں ہے. ان معنوں میں یہ لفظ قرآن میں کئی دفعہ استعمال ہوا ہے. دیکھیں، میں آپ کے سامنے اس وقت سورہ ملک کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں. اس میں یہ لفظ خوف کے مقابلے میں آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے استعمال ہوا ہے. امنتم من فی السماء یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا یہ لوگ امن میں ہے؟ کیا تم لوگ بے خوف ہو گئے ہو؟ یہاں بے خوف کا ترجمہ اچھا رہے گا. کیا تم لوگ بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو کہ آسمان میں ہے، یعنی خدا سے تم بے خوف ہو گئے ہو. ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہارے ساتھ زمین کو دھسا دے. فاذا ہی تمور، اور یہ زمین ہلنے لگے، یعنی زلزلہ آ جائے اور تم کو اللہ دھسا دے. تم اس وقت جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو اس کے اوپر یہ اللہ کا غصے کے اندر اظہار ہے. امن تم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو؟ الفاظ دیکھیں کیا استعمال ہوئے، امن تم، یہ قرآن ہے. کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے. ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تمہارے اوپر ایک زوردار ہوا بھیج دے. جیسے اس نے کچھ قوموں کو ایسے تباہ کیا کہ ان کے اوپر ایسی ہوا چلی قوم عاد کے اوپر کہ وہ برباد ہو کے مٹی کے ٹنوں وزن کے نیچے دب گئیں جا کے. اسی طرح سے اس سے آمن کا ایک لفظ بنتا ہے. آمن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی جگہ یا کوئی حالت ایسی ہو جہاں پر آدمی سکون حاصل کرے. اسی سے ایک لفظ مأمون بنتا ہے. مأمون کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو امن دے دیا جائے. یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، ان عذاب ربہم غیر مأمون، اللہ کا عذاب ایسا نہیں ہے جس سے کہ کوئی اپنے آپ کو مامون سمجھے. مامون سمجھنے کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو وہ حفاظت میں سمجھے. یہ جو لفظ میں نے آپ کے سامنے امن ابھی کھولا ہے تھوڑا سا، اس کا اور ایمان کا بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں. وہ یہ ہے کہ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ ریب اور شک یہ دل میں آتا ہے تو انسان کیسا محسوس کرتا ہے. ایمان کا لفظ اس کے مقابلے میں آتا ہے، یعنی کہ آپ کو ایک چیز کی حقیقت پتہ چلی، آپ کا دل سکون میں آ گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ امن اور ایمان کا آپس میں کتنا گہرا رشتہ ہے. اس دنیا کے جو سوالات ہیں جو کہ آپ کے ذہن میں خلجان پیدا کر رہے ہیں، اگر آپ کو ایسا جواب مل جائے جو کہ آپ کے دل کو مطمئن کر دے تو یہ ایمان ہے. ایمان اور امن کا یہ جو رشتہ ہے یہ قرآن کے اندر بھی بڑا ایلیبریٹ ہوا ہے. اور یہ جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، یہ آیت میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی ہے اور آگے آنے والے دروس میں بھی یہ آیت جو ہے بار بار ڈسکشن میں آئے گی، کیونکہ یہ ایسی مارکت العارہ مقام ہے قرآن کا کہ جب بھی آپ ایمان کے اوپر بات کریں گے آپ اس سے اپنے آپ کو باہر نہیں کر سکتے. یہ سورۃ الانعام کا وہ مقام ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ آرگیومنٹس کیے تھے، جو ستاروں کی پرستش کرتے تھے، سورج کی پرستش کرتے تھے، چاند کی پرستش کرتے تھے. ان کے سامنے جب ان کے ان عقائد کا
انہوں نے بھید کھولا تو ان کی قوم ان سے لڑنے لگی. جب ان کی قوم ان سے لڑنے لگی تو اس کے بعد کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، میں کیسے خوف کروں ان سے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو. وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، تم لوگ نہیں ڈرتے اللہ سے اس کا شریک ٹھہراتے ہوئے جس کے لیے اس نے کوئی سند نہیں اتاری. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، اب مجھے یہ بتاؤ کہ ہم دونوں پارٹیوں میں سے کون اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ وہ امن میں ہو، یعنی جس کو دل کا سکون ہو، تم لوگ یا میں؟ میرے آرگومنٹ زیادہ اسٹرانگ ہے یا تم لوگ کے آرگومنٹ زیادہ اسٹرانگ ہے؟ اس کے بعد وہ کہتے ہیں ان کنتم تعلمون، بتاؤ اگر تم لوگ جانتے ہو. میں نے تمہارے سامنے ابھی ایک بہت بڑا آرگومنٹ رکھا ہے، اس کا جواب دو مجھے، اور پھر بتاؤ کہ کون دل کا سکون حاصل کرتا ہے. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا. اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ظلم کیا چیز ہے اور شرک کو کیوں ظلم کہتے ہیں. اولئک لہم الامن، امن تو ان کے لیے ہے، وہم مہتدون، وہ لوگ صحیح راستے پر ہیں. یعنی کہ دل کے اندر سکون حاصل ہو جائے جب اس کائنات کی حقیقت ہمارے سامنے آئے، وہ جو کیفیت کا نام ہے وہ کیفیت ایمان کہلاتی ہے. یہ لفظ خوف کے مقابلے میں آیا ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. قرآن کے اندر بھی آیا ہے، سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 83 میں الفاظ ہیں، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو منافق ہیں کہ ذرا سی بھی کوئی افواہ اڑتی ہے وہ آ کے لوگوں میں پھیلانا شروع کرتے ہیں تاکہ افراتفری مچ جائے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، ان کے پاس کوئی بھی معاملہ آتا ہے امن کا یا خوف کا، اس کو پھیلا دیتے ہیں لوگوں کے سامنے. یہ جو لفظ میں نے آپ کے سامنے اتنا کھولا ہے، اس کے اوپر اتنا وقت لگایا ہے، وہ صرف اس لیے کہ ایمان کا امن کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. یہ سوالات جو آپ کے سامنے میں نے رکھے، جو ہمارے بچوں کے سامنے بھی کافی رکھے جاتے ہیں اور مختلف فلسفے سامنے آتے ہیں ان کے، تو دل کے اندر ایک خلجان اور دل کے اندر ایک آپ سمجھے کہ بے سکونی آ جاتی ہے. اور پھر اگر ان کو ڈوگمیٹک ریلیجن ان کے سامنے رکھا جائے جیسے کرسچینٹی ہے یا جیسے اسلام کے کچھ ایسے عقائد ہیں جو بالکل عقل میں نہیں آنے والے ہوتے ہیں، تو ان کا دل مطمئن ہونے کے بجائے اور باغی ہو جاتا ہے. جبکہ یہ جو لفظ ہے یہ اپنے اندر یہ فلسفہ رکھتا ہے کہ ایسا جواب ملے گا قرآن کے ذریعے سے جس سے کہ دل کو سکون حاصل ہو جائے گا. سوالات کے ان جوابات کا نام ایمان ہے. یہ لفظ جب قرآن میں ایک اصطلاح بنتا ہے، ایک ٹرم بنتا ہے، یہ بات میں آپ کے سامنے کافی دفعہ رکھ چکا ہوں، تو قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے لیکن وہ اپنی اصطلاحی زبان رکھتا ہے. وہ الفاظ کو ان کے معنوں سے اوپر اٹھاتا ہے اور اپنے خاص معنی دینا شروع کر دیتا ہے. اس لفظ ایمان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے. ایمان کے اپنے معنی تو وہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، لیکن اس لفظ کے ساتھ جب با کا صلہ لگتا ہے جیسے ایمان بالغیب میں ہے، تو اس کے معنی تھوڑے سے تبدیل ہو کے تصدیق کرنے کے معنی ہو جاتے ہیں. یعنی کہ آپ کسی کو یہ کہہ دیں کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، آپ اس کی تصدیق کر دیں. جو خبر وہ آپ کو دے رہا ہے اس خبر کو آپ مان لیں اور اس خبر کا آپ اقرار کر لیں. اس لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن میں ایمان کے ساتھ کبھی با کا صلہ آتا ہے، کبھی لام کا صلہ آتا ہے. لام کا صلہ جب آتا ہے اس کے بعد تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کی بات کو بس ایسی مان لینا، مطلب سرسری طور پہ مان لینا، اس کے اندر ابھی کوئی ایسی شرعی مسائل پیدا نہیں ہوئے. اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو کوہ طور پہ لے کے گئے، انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، تو معافی کے لیے وہ ان کو اپنے ساتھ کوہ طور پہ لے کے گئے. وہاں جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی. واپس آگے جب انہوں نے اپنی قوم کو خبر دی تو جو لوگ ساتھ تھے کہنے لگے کہ نہیں، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. یہ اس قوم کا ذکر ہے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں کہ وہ ایمان نہیں رکھتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، لیکن اس وقت انہوں نے کہا ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. اس لیے ایمان باللہ یا ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ تصدیق کرنا کہ رسول نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ اللہ ہے، تصدیق کرنا اور اقرار کرنا
کہ رسول نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، ایمان ہے. اس لیے یہ زمخشری ہے، یہ کشاف کے اندر لکھتے ہیں آمنہ اذا صدقہ. آمنہ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو سچا کہا. وحقیقتہ آمنہ من التکذیب والمخالفہ، یعنی کہ اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ امن میں ہیں کہ کوئی آپ کی مخالفت کر رہا ہے یا آپ کی تکذیب کر رہا ہے، کیونکہ ایمان کا جو اپوزٹ ہے وہ تکذیب ہے. وَأَمَّا تَعْدِيَتُهُ بِالْبَاءِ فَلِتَزَمْ مُنِحِ معنی اقر و اعتراف. اور جب اس کے بعد با کا صلہ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اقرار کرنا اور اعتراف کرنا. پھر وہ کہتے ہیں وَكِلَّ الْوَجْهَيْنِ حَسُنٌ فِي يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. تو اس لیے یومنون بالغیب کا جو ہم یہاں پر اصطلاح سمجھ رہے ہیں اس میں وہی کہتے ہیں یہ دونوں معنی اس کے صحیح ہو سکتے ہیں. کیا؟ ان یعترفون بہ، یعنی کہ وہ اعتراف کرتے ہیں، وہ پہچانتے ہیں کہ ہاں غیب ہے. او یا پھر یثقون بانہ حق، کہ وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ حق ہے. یہ لفظ ایمان کے معنی میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ ایمان کیا ہے. انہیں شارٹ فارم امام ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ تصدیق بما جاء بہ النبی، جو خبر بھی تم کو نبی لا کے دے دے اس کو مان لو، یہ ایمان کا نام ہے. والایمان یستعمل تارۃ اسماء الشریعۃ التي جاء بها محمد علیہ الصلوۃ والسلام. ایمان جو ہے شریعت کے اندر اس چیز کا نام ہے کہ جو قانون بھی اللہ کے رسول نے لا کے دیا آپ اس کو مان لیں. یہ آخری چیز آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر ہم بلڈ کریں گے اپنا اگلا سیشن. وذالک باجتماع ثلاث اشیاء، اور یہ جو ایمان ہے یہ تین چیزوں سے مل کے بنتا ہے. تحقیق بالقلب، آپ کا دل جو ہے وہ اس کو حق قرار دے دے، تصدیق کر دے. اقرار باللسان، آپ کی زبان اس کی گواہی دے دے. وعمل بحسب ذالک بالجوارح، اور اس کے مطابق اب آپ عمل کرنا شروع کر دیں. ویقال لکل واحد من الاعتقاد والقول الصدق والعمل الصالح، یعنی یہ آپ کے دل کے اعتقاد کا نام، آپ کی زبان کی سچائی کا نام اور آپ کے صالح عمل کا نام ہے. یہ تین چیزیں یہاں پر آپ کے سامنے امام راغب اصفہانی نے رکھی ہیں جو کہ ایمان کا تقاضا ہے. تصدیق بالقلب، یعنی کہ دل گواہی دے دے کہ جو بات نبی نے مجھ سے کہی ہے بالکل صحیح ہے. آپ زبان سے اظہار کریں اس بات کا، زبان سے اظہار کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد آپ اس کے مطابق عمل بھی کریں. یہاں پر کچھ پیچیدگیاں ہیں تھوڑی سی، لیکن وہ ہمارے موضوع سے باہر ہے، ہم اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کریں گے. وہ یہ کہ بہت سارے لوگوں نے ایمان کی ڈیفینیشن میں سے عمل کو نکالا ہوا ہے، اور وہ ایک طریقے سے بات بھی صحیح ہے. جیسے امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان تو زبان سے اقرار کا نام ہے. وہ قانونی آدمی ہے، انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ سامنے والے آدمی نے اگر اقرار کر دیا تو کیا ہم اس کو مانیں کہ وہ مسلمان ہے یا نہ مانیں. تو کہتے ہیں دل کا حال تو ہم جانتے نہیں. قانونی طور پہ ایک آدمی اگر اپنے منہ سے یہ بول دے کہ ہاں میں مسلمان ہوں تو ہم اس کو مسلمان مانیں گے. یعنی کہ قانونی ایمان جو ہے وہ صرف زبان کے اقرار کا نام ہے. دل کی تصدیق تو اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، لیکن ایک انسان کے لیے خود اس کے اپنے لیے دل کی تصدیق سب سے بڑی اہمیت رکھتی ہے. عمل کے اندر، یعنی عمل کو ایمان کے اندر شامل کرنے کے اوپر علماء کے اندر اختلاف ہے، کیونکہ اگر آپ نے عمل کو ایمان کے اندر شامل کر دیا تو ہوگا یہ کہ ایک آدمی اگر گناہ کر رہے گا تو آپ اس کو ایمان سے باہر نکال دیں گے. اور ایسا بھی ہوا ہمارے یہاں کچھ ایسے فرقے اٹھے جنہوں نے کہا کہ اگر کسی نے کوئی کبیرہ گناہ کیا ہے تو وہ کافر ہو گیا، اور کافر ہو گیا تو اس کی گردن مار دینا ہمارے اوپر واجب ہو گئی. یہ خوارج کا عقیدہ تھا ابتدا میں، جس کی وجہ سے بڑی مصیبتیں مسلمانوں کو اٹھانی پڑی ہیں. لیکن اصل حقیقت یہی ہے کہ اس دنیا کے اندر آپ کسی کو مسلمان مان لیں گے صرف اس کے زبان کے اقرار سے. کسی بھی انسان کے لیے جو سب سے زیادہ چیز امپورٹنٹ ہے اس کے دل کی تصدیق ہے. لیکن اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو اس میں ایمان اور عمل الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ سارے الفاظ ایک ساتھ استعمال ہوئے. میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں یہ تصدیق بالقلب جو کہ ایمان کا ایک حصہ ہے، اس کے لیے بھی قرآن نے کچھ اصطلاحات استعمال کی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور ان کے اپوزٹ بھی رکھوں گا
جس کے اندر منافقت اور کفر جیسی چیزیں آ جائیں گی. اور میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھوں گا کہ شہادت جو کہ زبان کے سے اقرار کا نام ہے، اس کو بھی قرآن نے ڈسکس کیا ہے. اس کے لیے کچھ ایکسیپشنز بھی قرآن نے ڈسکس کی ہیں، اور اس کے اپوزٹ بھی کچھ ٹرمینالوجیز ہیں جو قرآن استعمال کرتا ہے. اور اس کے بعد عمل کے لیے الگ سے قرآن اپنی ایک اصطلاح استعمال کرتا ہے. ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے، اور اس کے اپوزٹ کیا ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ایمان کیا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے ایمان کیا نہیں ہے. آج کی اس درس کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں. سمری میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے آج صرف 3 موضوعات ڈسکس کیے ہیں. پہلا موضوع میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا ہے کہ غیب کے معنی کیا ہے. غیب کے معنی یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ کے حواس سے باہر ہے، جس کو کہ نہ آپ محسوس کر سکتے ہیں، نہ آپ کی عقل جہاں تک جا سکتی ہے، اس کو غیب کہتے ہیں. اور یہ لفظ قرآن میں ایک اصطلاح کے طور پر آیا ہے اس دنیا کے لیے جو کہ ہمارے عقل سے اور ہمارے حواس سے ماورا ہو. اس کو اگر آپ قرآن سے ہی کھولیں گے تو اور حدیث کو اس کے اندر شامل کریں گے تو اس کے اندر 6 چیزیں شامل ہوتی ہیں. اللہ کے اوپر ایمان، آخرت کے اوپر ایمان، ملائکہ، کتب، رسول اور تقدیر کے اوپر. اور ان ساری چیزوں کے اوپر ہم نے انشاءاللہ الگ الگ بات کرنی ہے جب ہی ہم نے یہ ایمان سیریز شروع کی ہے. اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے دوسرا ٹاپک یہ رکھا تھا کہ یہ کیونکہ ایک فلسفے کا موضوع ہے، میٹا فزکس کا موضوع ہے، تو آپ کو اس کے اندر 2 نظریات ملیں گے. ایک ڈویلسٹ ملیں گے جو کہ بالکل اسی طریقے سے اس دنیا کے علاوہ بھی ایک دنیا کو مانتے ہیں، لیکن اس کے بالکل برعکس آپ کو کچھ مونسٹ بھی ملیں گے جو کہ یہ کہتے ہیں حقیقت صرف ایک ہے. اور وہ جو مونسٹ ہیں ان کی بھی 2 شاخیں ہیں. ان میں سے ایک تو وہ ہیں جو کہ کہتے ہیں جو سامنے دنیا ہے بس یہی دنیا ہے، جن کو آپ ریئلزم کہتے ہیں یا مٹیریلزم کہتے ہیں یا نیچرلزم کہتے ہیں یا امپیریسزم کہتے ہیں، جو آج کے دور کی الحاد کی جسٹیفیکیشن ہے. آج کے دور کے الحاد کا، آج کے دور کا خدا کے انکار کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے، جو ہمیں ظاہر سی باتیں سمجھنا پڑے گا. ایک اس کا مرر اپوزٹ بھی ہے جو کہ آئیڈیالزم کہلاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے یہ دنیا ہے ہی نہیں. اصل جو دنیا ہے وہ آپ کی روح ہے، آپ کی روح اس دنیا کو پرسیو کر رہی ہے بس. جو فلسفہ تھا ویدانتک فلسفہ، مایا کا فلسفہ ہندوستان میں، جو بعد میں پھر یونانی فلسفے میں آیا اور وہاں سے نکل کے پھر وہ ہر اس مسٹسزم کے اندر چلا گیا جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، خواہ وہ قبالہ ہو، خواہ وہ کرسچن مسٹسزم ہو یا وہ اسلامی تصوف ہو، فلسفہ وحدت الوجود ہو یا فلسفہ وحدت الشہود ہو. یہ سارے کے سارے اس دنیا کی اصل حقیقت کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل حقیقت صرف خدا ہے، ہم ایک خواب کی طریقے سے ہیں یا ہمارا پھر وجود ہے ہی نہیں. اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے لفظ ایمان کو کھولا. ایمان کا جو لفظ ہے وہ امن سے نکلا ہے جس کے معنی دل کا سکون ہے. اور ایمان کے ساتھ جب با کا صلہ لگتا ہے تو یہ ایمان باللہ قرآن کی یا ایمان بالغیب قرآن کی ایک اصطلاح بن جاتی ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ اس غیب کی تصدیق کرنا اور اس کو ماننا کیونکہ رسول اس کی خبر دے رہے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.